قرآن حضور پر اترا تو جبریل امین حضور کے پاس آئے، اور جب قرآن اتارتے تھے تو جبریل جب حضور کے ساتھ پڑھتے تو حضور حفظ کرنے کے لیے جبریل کے ساتھ تکرار کرتے علیہ السلام. جبریل پڑھتے ہیں مثلا فرض کیجئے الحمدللہ رب العالمین، تو حضور آگے سے پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیونکہ یہ تکرار یہ طریقہ ہے کسی چیز کو یاد کرنے کا. جبریل پڑھے الحمدللہ رب العالمین، حضور آگے سے اسی کلمے کو دہرا الحمدللہ الرحمن الرحیم الرحمن مالک. اس میں یہ ہوتا تھا، ظاہر سی بات ہے آپ جب تکرار کریں گے تو آپ کا ہونٹ تو سوکھے گا، منہ تو سوکھے گا. جب بار بار ایک چیز کو رٹیں گے آپ منہ تو سوکھے گا. تو حضور سید عالم کے ہونٹ سوکھ جاتے اور منہ سوکھ جاتا. بلا تشبیہ میں وعدہ بھی نہیں کر سکتا کہاں ہمارا چہرہ اور سرکار کے قدموں کی دھول تو پھر حسینوں سے حسین ہے، کہاں حضور کا چہرہ انور اور کہاں آپ کا لبہ مبارک. تو حضور سید عالم اپنی زبان کو اپنے ہونٹ پر پھیرتے. بخاری شریف کے اندر موجود ہے اس آیت کے نزول میں رب نے جب یہ دیکھا تو وہ سورہ طٰہٰ کی آیت کہ حبیب ہم نے قرآن اس لیے تو نہیں اتارا نا کہ آپ مشقت میں آ جائیں، کیونکہ حضور صرف نبی نہیں ہے محبوب بھی ہیں. آپ اپنی فیکٹری میں کسی مینیجر کو رکھیں، عام کارکن کو تنخواہ دیں، اپنے نوکر کو تنخواہ دیں 15,000، مینیجر کو دیں 5 لاکھ، اور مینیجر آپ پہ آ کر کہیں کہ مجھ سے فیکٹری کے بندے ڈیل نہیں ہوتے. آپ سیٹ ہوں گے تو آپ کہیں گے کہ بھائی 5 لاکھ تجھے کس لیے دے رہا ہوں، یہ ہیڈیک میرا نہیں ہے یہ تیرا ہے، مجھے رزلٹ چاہیے. تو حضور مثل مینیجر نہیں ہے کہ رب یہ کہے کہ آپ کا منہ سوکھ رہا ہے تو کیا ہوا، آپ کا ذمہ آپ یاد کریں. رب فرماتا نا محبوب ہم نے قرآن اس لیے تھوڑی اتارا تھا کہ تم مشقت میں آ جائے. یہ ہے نبوت کے مفہوم کو سمجھنے کا اہل سنت کا منہج. ایک ہے مودودی منہج جو خوارج کا منہج ہے، اور ایک ہے سنی منہج جو اس کی رخ کو واضح کرتا ہے. تو جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، حبیب اپنی زبان کو تیزی سے نہ چلاؤ یاد کرنے کی عجلت اور جلدی کرنے میں. تو جواب آیا یا اللہ اگر نہ چلاؤں تو جبریل تو چلا جائے گا، اگر جلدی جلدی نہیں چلاؤں گا زبان جبریل کے ساتھ تو یاد کیسے ہوگا. تو رب آگے کہتا ہے ان علینا جمعہ وقرآن، حبیب تیرے سینے میں جمع کرنا اور تیری زبان پر جاری کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. کیا مقام ہے مصطفیٰ، سبحان اللہ، ہمارے ذمہ کرم ہے. تو یا اللہ جب تو نے میرے سینے میں جمع کر دینا ہے تو جبریل کو بھیجا کیوں ہے؟ فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. 3 تفسیروں میں سے ایک تفسیر یہ ہے کہ جب جبریل تیرے آگے پڑھ رہا ہو حبیب خاموشی سے سنتا رہے، جبریل چلا جائے تو الفاظ بھی تیرے دماغ اور دل میں اتار دیں گے، زبان پر جاری کریں گے. پھر ان الفاظوں کا مطلب کیا ہے، معنی اور بیان کیا ہے. ثم ان علینا بیانا، اس کا بیان بھی تجھ پر اتار دینا یہ ہمارے الوہیت کے ذمہ کرم پر ہے. تو خاموش رہے، الفاظ خود بخود سینے میں آ جائیں گے، معنی خود بخود تیرے سینے میں آ جائے گا.